پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آنؤمنوا کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ بات کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا، تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر، آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے ہیں، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے ہیں، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگیں کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور کہیں گے اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں، تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی حق کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالور، اداکاروں کے فالور، فلانے کے فالور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے،
मुझे फलाना। भाई बातें, जिसके मुंह में जुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है, हम किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हैं, और भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिला वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ, वहां भी मुझ पे तबसरा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो जिंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उनसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे खराब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मंसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफेद कुर्ते पर सब्ज इमामा, सब्ज पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा, लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्ज ही है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी। को आगे बढ़ा। तो अब चूंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है, सफेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ? और भाई मैंने तो सफेद कुर्ता और सफेद ही इमामा बांधा है। अब 2-3 लोगों की दफा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मनसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है? अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है सफेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मंसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते, जो पैरों के नीचे रखे, जो पांवों के नीचे रखे उनका कद। वो पुराने जमाने में ना आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बैल गाय गिर गई थी कुएं के अंदर, तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते हैं। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी खटाई कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हो। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है।
ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا ہو بھائی، تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جال اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا، ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نہ دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے ساتھ، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کی بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ تو اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یعنی آپ اس جگہ سے بچیں جہاں تہمت لگ سکتی ہے، جہاں بلا وجہ کسی شخص کو شر پھیلانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ اب اپنے قریبیوں کو انہوں نے مروانا شروع کر دیا ہے، ساتھ والوں کو ہی مروانا شروع، لوگ تو اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ تہمت والی جگہ سے، بلکہ بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لینے ہیں جس کے بالکل ہی جائز ہو۔ اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، چونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں، ابہام کا۔ ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے۔ ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی۔ پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں۔ پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو
डिस्कस करना शुरू किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अगर हजरत आदम ये लफ्ज कहें तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गुलाम और उम्मती और बेटा उठ के ये लफ्ज कहे तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज, ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से बिला वजह बहस का। हमारे यहाँ कुछ लोगों को शौक है खबरों में रहने का, वो ऐसी ऐसी बातें छेड़ते हैं जिनसे ना वो खबरों में रह सके। मैंने देखा है, वो कहते हैं जी मैंने कोई अनोखी बात करनी है। भाई अनोखी बात करने से बंदा मशहूर तो हो जाता है। हमारे जमाने में मशहूर ही वो होता है जो दूसरों से जरा हट के बात करे, अनोखी करे। वो हमारे लतीफा लिखा है ना, एक अहले अरब का, एक हिजा नाम का अरबी का एक लताइफ सुनाने वाला शायर है। तो वो कहता है कि एक शख्स ने एक दफा कह दिया था गधा खाना जायज है। तो बड़े बड़े उलमा उसके घर चले गए कि भाई कोई दलील, कोई जुजिया, कोई कहाँ से, कोई किताब, कोई हवाला, कोई शय। उसने कहा रोज आओगे, एक एक बंदे को बताऊंगा, इकट्ठा ही स्टेज लगाओ, एक ही दफा हवाले देता हूँ, रोज नहीं दिए जाते। वो स्टेज लग गया, दुनिया जमा हो गई, जिन्होंने कभी टाइम नहीं निकालना। तो ये जरा अनोखी बात जो कर रहा था, तो सारे लोग आ गए। तो वो स्टेज पे चढ़ा तो कहने लगा मुझे जानता कोई नहीं था। चलो अब बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब कयामत तक कहोगे तो सही ना, वो उस मौलवी ने घर जिन्हें एक बार आख्या नहीं थी गधा खाना जायज है, वो चलो बदनाम जो होंगे तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बदनाम, पर चलो नाम तो हो गया ना। बदनामी सही सही, शरारत सही सही, शैतानियत सही सही, लेकिन नाम तो हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा अनोखा काम जिससे लोगों की, मैं आपसे बड़ी गुजारिश अर्ज करूं, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ना, लालटेन के अंदर मिट्टी का तेल जलाया जाता है हमारे यहाँ। तो मिट्टी के तेल जाहिर है उससे बदबू आती है, तो मस्जिद में वो जलाना जायज नहीं था। तो एक साहब अरंडी का तेल लाए, वो खुशबू वाला होता है। वो ला के उन्होंने ना आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को लालटेन में डाल के दिया और कहा कि ये मस्जिद में इसको जलाते हैं चूंकि इसके अंदर से खुशबू आती है, बदबू नहीं आती। तो वो जो शरी उज़र है ना, हुजूर ने फरमाया कि जुमे वाले दिन गुस्ल करके आओ ताकि किसी के पसीने से एक दूसरे को तकलीफ ना हो। कच्चा लहसुन प्याज खा के मस्जिद आना इसलिए मना कर दिया गया कि मुंह की बदबू से तकलीफ हो। तो मस्जिद में कोई ऐसी चीज जो बदबू का बाइस बने मना है। अब उन्होंने वो तेल ला के लालटेन में डाला जिससे खुशबू आती थी और लालटेन भी रोशन होती थी। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस खादिम से फरमाने लगे कि अब लोग तो आएंगे ना, तो हमारे इलाके में तो सारी दुनिया मिट्टी के तेल से ही चलाती है, तो अब आपने एक खुशबू वाला तेल ला के डाल तो दिया है इसके अंदर लालटेन में, पर ये लोगों को बताएगा कौन कि ये तेल वो नहीं है। लोग तो यहाँ से देख के जाएंगे और जाके कहेंगे कि इतने बड़े आलिम की मस्जिद में अगर जल रहा है तो हम क्यों ना जलाएं। तो फरमाने लगे वो शख्स के हुजूर फिर हाल क्या है। फरमाने लगे आप फर्जों का सलाम फेर के दुआ से पहले लालटेन के पास खड़े हो जाएं और जो बंदा गुजरे उसे बताते जाएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल। हर शख्स के ज़हन तक बात उतर जाए ताकि लोग किसी ऐसी चीज का शिकार ना हो जाएं जिससे कि उनके मिजाज में कोई गैर शरई चीज उरूज पकड़ ले। तो मेरे अजीज, हम ना कुछ बदगुमानियां लोगों के अंदर लोग डालते हैं। हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान में जब से सियासी फिरकावारियत शुरू हुई है, सियासी, हमारी कौम का मिजाज इतनी बुरी तरह खराब किया गया है। हमारे नौजवान बच्चे जो बड़े संजीदा पढ़े लिखे, उनकी गुफ्तगू अपने सियासी मुखालिफ के बारे में इतनी लूज कर दी गई है, इतनी कमजोर कर दी गई, इतनी खौफनाक कर दी गई है कि इस तरह तो कभी नहीं हुआ था। ये मिजाज जो लोगों को दिया जा रहा है, कौमें अपने अखलाक के तौर पर जिंदा रहती हैं। बद इखलाकियां कभी भी इंसानों को ऊंचा कर सकती, पीछे रह जाते हैं लोग। तहजीब किसी सोसाइटी का हुस्न होता है, और अगर एक सियासी मुखालिफ के लिए आपका ये वाला मिजाज बन जाए, अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए आप इन चीजों का सहारा लें, ये दुरुस्त नहीं है। अखलाकी रवैये मैं कहूँगा किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी है वो 100% रखे जो उसकी समझ में आती है, लेकिन अपने इखलाकी मिजाज को कभी कमजोर ना होने दे, इखलाकी रवैया कभी कमजोर ना होने दे। ये कैसे हो सकता है? देखें, अबू जाल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वो वही बातें कर सकते थे जो उनके मिजाज की थी, जो आज तक लोग किसी भी दीनदार के बारे में करते हैं। तो उन्होंने वही बातें आके की थी जनाब अबू तालिब के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर माज़अल्लाह इनको दौलत चाहिए तो हम देते हैं,
بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں, اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں, سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں. اب یہ سوچ ہی اتنی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں. وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے, یہ شاعر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ فلاں ہیں. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. ابو جہل شراب پیتا تھا, لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی. وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا, کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے, لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے. آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں, ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں, یہ ضروری ہے, لیکن آپ کا رویہ اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے. آپ اختلاف کریں, لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اس ادب کے دائرے کے اندر رہ کے صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا, ہو جاتا ہے, ہو جایا کرتا ہے. حضور اس اختلاف کو قبول کرتے, بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں, لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے, اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے, تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے. لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں, انداز کو. لوگ آپ کو چھیڑیں گے, اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے, بڑا کچھ لوگ کریں گے, لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے, میری ایک حیثیت ہے, میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا, میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا. ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے. تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچیں, بدگمانی سے ضرور بچیں, لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جا بات کر جا کے, تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے, اب ہم ہر شخص کے منہ لگیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. رات کا وقت تھا, حضور گزر رہے تھے, تو صحابہ کچھ کھڑے تھے, تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے, صفیہ ہے. عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے, میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا. تو حضور نے جواب میں کیا کہا, محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا, شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے. گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں, میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے, بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا, بات لمبی ہوتی تب ہے جب کو بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتا ہے, تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا, تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا, وہیں جا کے جواب دے دیتا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا, ایک بڑے عالم تھے, تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑے, فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا. فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں, ارادت مند ہوں. تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں, آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا. فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ, پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں, پہلے تجھے قائل کروں. اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا, پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا. تیرے اندر کجی ہے, تو بات کا حصہ بنا ہے, اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے. وہ تو کوئی ہے, اور تو اپنا تھا, تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی, تو نے ہاں کی, تو وہاں بیٹھا رہا, تو اپنا تھا. اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے. جو کسے داشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کردا ہے, 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے. تو نے سن کیسے لی, تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا. تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا. تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟
تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہی کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھی، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھی، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتا چلے گا، پھر پتا چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تلے تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں۔ آپ کس کو قائل کر رہے ہیں، جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے، کہیں اور تشریف لے جائے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی، بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھوڑے بے نیاز ہو جائیں، چھوڑیں کچھ بے نیاز بنے، طبیعت کوئی بے نیاز، ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے، ہر بات کو سوچتے ہیں، ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے، تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پوری دسو، نہیں دسو نے آنکھیں کی، بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے، آپ چھوڑ دے، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں، تھوڑی سی بے نیازی، ہر ایک کی بات سننا، ہر ایک کی بات پر غور کرنا، ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا، وہ تو تکلیف آ جائے گی۔ وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں، لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا۔ ہر ایک کی بات کا اثر لوگے، لوگ دو قدم نہیں چلنے دیں گے۔ اور دوسرا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ہم ویژن والے لوگ ہیں، ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، ہم ویژن والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑی سی ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے، پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیچھے بنیاد نہیں ہوتی، اور جن کی پوری بنیادیں ہونا وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے۔ یہ تو ایک تسلسل ہے، تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں۔ باتیں کس لیے، جو بندہ ویلا ہے اس نے بھی 4 باتیں، تو ہر بات کا اثر نہ لیں۔ بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے، جانا کدھر، اور پھر اس پہ لگ پڑے۔ باتیں ہوتی رہیں گی لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا، باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے، قد اونچا ہو جائے گا، قد اونچا ہو جائے گا۔ پشت پہ سوار کرو گے تو گردن، کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، کشکول طلب دراز کر کے استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کرے، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے، ایک سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو،
اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. نہ تو ناراض ہو جائے تو ہمیں اتنی نیند آتی ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. ہمیں تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا تو جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتا. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہو تو ڈاکیوں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. جب روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا خیال کرے، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے.